السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھنے ہنجرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نام و نسب اور خطابات۔ آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے، القاب صدیقہ، حبیبت الرسول، موفقہ، طیبہ، محبوبہ، محبوب رب العالمین اور حمیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو یاد فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطابت فرمایا ہے۔ آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: عائشہ بنت ام رومان زینب بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عطا بن عزینہ بن سبی بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ والد کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مرا بن کعب پر 8ویں پشت پر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر ملتا ہے۔ والدین۔ آپ کے والدین ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہیں۔ ولادت باسعادت۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں کشانہ صدیق میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے جلوہ فگن ہوئیں۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا مسلمان پایا۔ آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا: اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تعالی ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر پورے انوار کا محب مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا: کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کون ہیں؟ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: بیوہ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سیدھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ دوسرے دنوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خولہ مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا اور اٹھنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تو وقتے کی اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا، جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں، چونکہ یہ نکاح مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا، اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رضامند ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے 6 شوال کو ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس بے مثال و بے نظیر نکاح پاک کا مہر 500 درہم تھا، جسے حضرت صدیق اکبر کو ادا کیا گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔